بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 18، آیت نمبر 148 سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے وجہتن سمت ہے، ہوا مولیہا، وہ جس کی طرف منہ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم دوڑ لگاؤ نیکیوں میں، نیکیوں کی طرف۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہو، یأتی بکم اللہ، لے آئے گا اللہ تم کو، جمیعا سب کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فولی وجہک، تو پس پھیر لے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پس پھیر لے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور جہاں کہیں ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پس پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف۔ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیکُمْ حُجَّةٌ، لِئَلَّا، تاکہ نہ ہو، یکون ہو، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتاً، کوئی حجت، الی الذین ظلموا، مگر جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، پس فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو تم ان سے، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی علیکم وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں پوری کروں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ، اور تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم، کما جس طرح، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسول ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، یتلو پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمۃ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی، پس تم میرا ذکر کرو، وَاذْكُرْكُمْ، اذکرکم، میں آپ کا ذکر کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی، اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں ایک بار پھر جو ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر قبلہ کی طرف رخ کرنے کی تاکید یہاں فرماتا ہے۔ اس بار جو ہے اہل کتاب کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں اور جس مقام پر بھی ہوں، مسجد حرام کی جانب رخ کر کے اپنی نمازیں ادا کریں، کیونکہ یہی مسلمانوں کا قبلہ برحق ہے، کیونکہ یہ قبلہ جو ہے فلاح و کامرانی کی جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر تاکید کی گئی ہے کہ یہی قبلہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حقیقی قبلہ ہے، اور اس مقام پر تاکید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جب بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے تو اہل کتاب اسے اپنے دین کے برحق ہونے
اور قبلے کے درست ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے، اور کفار اور مشرکین اہل عرب کو جو مسجد حرام کو پہلے ہی سے مقدس سمجھتے تھے، یہ کہہ کر اسلام سے دور کرتے تھے کہ یہ مسلمان تو بنی اسرائیل کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور پھر نصیحت کی گئی ہے کہ آپ اپنے قبلہ کی طرف جو ہے وہ ڈٹے رہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور یہ یہود جو قدم قدم پر مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ صرف مجھ سے ڈریں اور میرے حکم کی پابندی کریں، اور جو سمت تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے، تو جہاں بھی ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تو صرف اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ قبلہ سے ہٹانے کی پوری طرح سے کوشش کر رہے تھے، اور کہ مسلمان کسی طرح سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہی بتا رہا ہے کہ یہ قبلہ جو ہے برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، چاہے آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو یا کہیں بھی ہو، اس سمت جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور ایمان کا نور جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اہل عرب کو تاریکیوں سے اور گندگیوں سے نکال کر ایک اچھی زندگی گزارنے کی جہت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو نعمت ہے وہ امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے، جو کہ بنی اسرائیل سے لے کر امت محمدیہ کو دے دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ جو ہیں اسلام کی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے، ان کی پرواہ نہیں کرنی، صرف مجھ سے ڈرنا ہے، کہ ان سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، اس میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مسجد حرام کے بانی اور متولی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول جو ہے وہ بھیجا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے نبی بنا کر، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ کے منصب میں یہ چیزیں شامل کر دیں، کتاب کی تلاوت کرنا اور کتاب کی تعلیم دینا اور تزکیہ نفس کرنا، علم و حکمت جو ہے وہ سکھانا۔ تو کتاب پڑھ کر سنانا یعنی جو آیات اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی تھیں وہ تمام لوگوں تک پہنچانا، اور جو خاص طور پر مسلمانوں کو اس سے آگاہ کرنا، اور اس کے بعد جو ہے تعلیم سے مراد جو ہے ہر طرح کے اس کے نقاط جو ہیں وہ سمجھانا، پوری طرح سے اس کی تشریح بیان کرنا، قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، یعنی اس کتاب میں جو احکامات دیے گئے ہیں اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا، جیسے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ چلتے پھرتے قرآن ہے۔ قرآن کو عملی صورت میں دیکھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، تو آپ قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ تو جو قرآن پاک کے احکامات تھے آپ نے پوری طرح سے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اسی قرآن کو سکھانے کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے دانائی کی باتیں جو ہیں وہ سیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس طرح سے
قبائلی اور صحرائی عرب جو تھے وہ قرآن کا علم حاصل کر کے دنیا کے امام بن گئے، اور انہوں نے مہذب زندگی جو ہے وہ اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے جو کہ دین کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ کو یاد کرنا ہر حال میں، قولی طور پر بھی اور پریکٹیکلی بھی، یعنی زندگی کے تمام احکامات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرنا اور اس پہ پوری طرح سے عمل کرنا، اور اسی طرح سے یہ جو دین کی نعمت دی ہے اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری ناشکری نہ کرو، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میرا کفران نعمت نہ کرو۔ تو دین کی نعمت جو ہے وہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے وہ بندوں پر کو اسی طرح سے اس سے بڑھ کے یاد کرنے والا ہے، کہ جس طرح اللہ اگر انسان جو ہے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اور اگر انسان کسی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں انسان کے اتنی چھوٹی سی مخلوق، اور کہاں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کا مالک، دونوں جہانوں کا مالک، زمینوں آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے، اور اتنا بڑا مالک اس چھوٹے سے بندے کو یاد رکھے تو اس سے بڑھ کے نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو اس چیز پر جو اللہ نے تمہیں دین کی نعمت اور اللہ کی محبت عطا فرمائی ہے، اور کفران نعمت نہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔